بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. أخرجه مسلم. معزز ناظرین، مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، تمام قسم کی حمد، بڑائی، تعریف و توصیف رب ذوالجلال کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے ہدایت بن کر تشریف لائے۔ معزز ناظرین، آج کی اس مختصر سی نشست میں جس موضوع کے تحت چند حدیثوں کے ذریعے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے کہ دعائیں قبول ہونے کے اوقات، دعائیں قبول ہونے کے سمے، کن کن اوقات میں، کن کن وقتوں میں اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اور ہر مسلمان، ہر مومن کو، ہر انسان کو دعا کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ دعا کا معنی پکار اور مانگنا ہوتا ہے، اور ہر بندہ فقیر ہے، ہر بندے کو ہر بندہ اپنے رب کا محتاج ہے، اسے ہمیشہ اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور بندے کو کب مانگنا چاہیے، کن اوقات میں مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کی اس مانگ کو، اس دعا کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا، وہ خصوصی اوقات کچھ بتائے گئے ہیں جو حدیثوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہمیں ان دعا کرنے کے لیے ہمیں ان اوقات کا اختیار کرنا چاہیے تاکہ دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوں۔ ویسے تو ہر وقت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن خصوصی کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں اللہ رب العالمین دعا ضرور قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا، یا بہت کم ہوتا ہے کہ اس میں اس وقت کی گئی دعا جو ہے رد ہوتی ہے، نہیں تو اکثر یہ دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمیں ان اوقات کا پتہ حدیث سے ملتا ہے، اور ان احادیث کی روشنی میں ہمیں ان اوقات کا خیال رکھتے ہوئے، ان اوقات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو بندہ اپنے رب سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاکثروا الدعاء، تو حالت سجدہ میں کثرت سے دعا کیا کرو، کثرت سے دعا کرو، اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں کی گئی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، چونکہ بندہ اپنے رب سے سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جب ہمیں کوئی خاص چیز مانگنی ہو، خصوصی دعا کرنی ہو، تو ہمیں، یا جو بھی دعا کرنی ہو، تو ہمیں سجدے کی حالت میں ہو کر کے اپنے رب سے مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا کا جو دوسرا وقت بتایا، کہا کہ وہ اذان اور اقامت کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء بین الاذان والاقامہ لا یرد۔ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے بیچ کی گئی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے۔ اذان اور اقامت کے بیچ جب اذان ہو جائے اور اقامت، نماز کی اقامت ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقت کی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس وقت کا بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے دعا کے لیے، یوں ہی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض ہوتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جیسے ہی جماعت کھڑی ہوگی تب وضو کر کے جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی،
یہ بڑا ہی اہم جو 5 منٹ 10 منٹ یا 15 منٹ کا وقفہ اذان اور اقامت کے بیچ کا ہوتا ہے، یوں ہی اسے بیجا اوقات میں صرف نہیں کرنا چاہیے. یہ تو اہم وقت ہے جب کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں دعا کو قبول کرتا ہے. تیسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یا تیسرا وقت جو بتایا دعا کی قبولیت کا ایک حدیث کے اندر، کہ اذان کے بعد کی گئی دعا، اور چوتھا جو وقت بتایا دعا کے قبول ہونے کی وہ ہے میدان جہاد میں. اذان کے بعد کی دعا، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنتان لا تردان او قلما تردان، کہ 2 وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. 2 وقت میں ان 2 اوقات میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، یا قلما تردان، یا بہت کم ہی رد کی جاتی ہیں ان 2 وقتوں کی دعائیں. کہا کہ الدعاء عند النداء، اذان کے بعد کی دعا، اذان کے بعد کی دعا. کہا وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، اور لڑائی کے وقت کی دعا جب میدان جہاد میں دونوں لشکر ایک دوسرے سے بھیڑ جائیں، ایک دوسرے سے جب لشکر بھیڑ جائے، میدان جہاد ہو، جنگ ہو، تو جہاد کا میدان ہو اور جنگ ہو رہی ہو، دونوں لشکر جب بھیڑ جائیں تو اس وقت کی گئی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، نہیں کرتا. اذان کے بعد کی دعا، میدان جہاد میں کی گئی دعا، اذان اور اقامت کے بیچ کی گئی دعا، سجدے کی حالت میں، یہ 4 اوقات، اور انشاءاللہ مزید اوقات کی بھی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہے. انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے رکھی جائے گی بات، لیکن ان اوقات کا دھیان ہمیں رکھنا چاہیے. خصوصی طور پر کسی خاص دعا کے لیے ان اوقات کو تلاش کرنا چاہیے، اور ان اوقات میں ہمیں اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.